کیا آپ بھی بار بار پیٹ کی گڑبڑ، قبض، دست، گیس یا پیٹ پھولنے سے پریشان ہیں؟ کیا کھانا کھانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پیٹ پتھر کا بن گیا ہے؟ اور کیا آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ IBS کا کوئی علاج نہیں؟ تو رک جائیے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ IBS کو نہ صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکہ ہوم ریمیڈیز اور ہومیوپیتھک میڈیسنز کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ IBS کیا ہے؟ یہ آنتوں کی ایک فنکشنل بیماری ہے، یعنی اس میں آنتوں میں کوئی زخم، السر یا کینسر نہیں ہوتا، لیکن آنتوں کا کام کرنے کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ کبھی دست آتے ہیں، کبھی قبض ہو جاتی ہے، کبھی شدید گیس اور کبھی پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، اور بعض اوقات تھکن اور نیند کی کمی بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری جان لیوا نہیں، لیکن زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ابھی تک اس کی صحیح وجہ معلوم نہیں، لیکن چند بڑی وجوہات سمجھی جاتی ہیں۔ وہ یہ ہیں: سب سے پہلے نمبر پر ذہنی دباؤ آتا ہے۔ جو لوگ دماغی طور پر بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتے ہیں، یا ایسے لوگ جو لمبے عرصے سے ڈپریشن، ٹینشن یا سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، ان میں IBS ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ انتڑیوں اور دماغ کے درمیان کنیکشن کی بیماری ہے۔ یعنی ہمارا دماغ اور آنتیں سگنلز کے ذریعے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ اگر دماغ میں دباؤ ہو تو آنتوں میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے اور ان کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے، اور ڈائریا یا قبض یا گیس اور پیٹ درد رہنے لگتا ہے۔ خوراک سے حساسیت، مثلاً دودھ یا چکنائی والی چیزیں یا زیادہ مرچ مسالے والے کھانے کھانے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ آنتوں کی حرکت میں خرابی، انتڑیاں صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی، ان کی موومنٹ خراب ہو جاتی ہے، کبھی سلو ہو جاتی ہے اور کبھی فاسٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے مریض کو یا تو لوز موشن آتے رہتے ہیں یا قبض رہتی ہے۔ نیند کی کمی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں یا کسی ٹینشن کی وجہ سے بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں، ان لوگوں کا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے اور وہ اس بیماری کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنی کسی بیماری کی وجہ سے میڈیسنز کھاتے رہتے ہیں، یا ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو کر پین کلر کھانا شروع کر دیتے ہیں، انہیں دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے IBS ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسنز بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ ہوم ریمیڈیز بتاؤں گی جنہیں آپ گھر پر ہی آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی تکلیف میں کمی لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سونف اور اجوائن کا قہوہ ہے۔ آدھی چھوٹی چمچ سونف اور آدھی چھوٹی چمچ اجوائن کو ایک گلاس پانی میں اچھی طرح ابال لیں۔ 1 کپ رہ جائے تو چھان کر کھانے کے بعد دن میں 2 دفعہ پی لیں۔ یہ گیس، بدہضمی اور پیٹ درد میں فوری طور پر سکون دیتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا، قبض ہو یا دست، دونوں کا علاج ہے اسپغول کا چھلکا۔ رات کو نیم گرم دودھ یا پانی کے ساتھ 2 چمچ اسپغول کا چھلکا ملا کر پینے سے اگر دست آ رہے ہوں یا قبض ہو، دونوں میں افاقہ ہوتا ہے۔ آپ ان دونوں ریمیڈیز کو لگاتار اپنے استعمال میں رکھیں، ان سے معدے کے کافی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف۔ ہومیوپیتھی میں IBS کے لیے ایسی دوائیاں ہیں جو اصل وجہ کو ٹھیک کرتی ہیں۔ ہر مریض کی الگ الگ علامات ہوتی ہیں، اسی لیے یہ دوائیاں ہر مریض کی علامات کے حساب سے دی جاتی ہیں۔ IBS کے لیے کچھ مشہور دوائیاں اس طرح ہیں: نکس وامیکا 30۔ یہ معدے کے امراض کی بہت خاص میڈیسن ہے۔ ایسے لوگ جن کا کام بیٹھے رہنے کا ہوتا ہے، یا سست افراد جو زیادہ فزیکل ورک نہیں کرتے، ہر وقت بیٹھے یا لیٹے رہتے ہیں، ان کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، لوز موشن اور گیس کا شکار رہتے ہیں، ان کے لیے یہ میڈیسن بہت اہم ہے۔ مریض کو ہر وقت موشن آنے کی حاجت رہتی ہے، پیٹ میں مروڑ پھرتا رہتا ہے، گیس اور تیزابیت رہتی ہے، تھوڑا سا موشن کرنے کے بعد کچھ سکون مل جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی علامات ہوں تو اس میڈیسن کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ یہ میڈیسن پیٹ درد، گیس اور تیزابیت کو مکمل طور پر ٹھیک کر دیتی ہے۔ اس کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 3 سے 4 بار پیتے رہیں۔ مرکسول 30۔ یہ میڈیسن بھی IBS کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ اگر پیٹ میں بہت زیادہ مروڑ پھرتا ہو، بار بار واش روم جانا پڑتا ہو، لوز موشن آتے رہتے ہوں، اور واش روم جانے کے بعد بھی سکون نہ ملتا ہو اور ویسے ہی مروڑ پھرتے رہیں، تو یہ میڈیسن کمال کا رزلٹ دکھاتی ہے۔ ایک علامت اس کی یہ ہے کہ ایسے مریض کو منہ میں تھوک بہت زیادہ بنتا ہے۔ ان علامات میں اس میڈیسن کے 5 ڈراپس تھوڑے پانی میں ڈال کر دن میں 3 بار پیتے رہنے سے لوز موشن اور پیٹ خراب کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تیسری میڈیسن ارجنٹم نائٹریکم 30 ہے۔ کچھ لوگوں کو کوئی کام کرنے سے پہلے گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، مثلاً کہیں جانا ہو، ایگزامز ہوں یا کسی انٹرویو کے لیے جانا ہو تو انہیں لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ IBS ہمیشہ دماغی علامات کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے ڈائریا کو ٹھیک کرنے کے لیے ارجنٹم نائٹریکم بہت زبردست کام کرتی ہے، اور اسے کھانے سے ایسے لوگوں کے لوز موشن ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یا ایسے لوگ جنہیں میٹھا کھانا بہت پسند ہوتا ہے، یہ بہت شوق سے میٹھا کھاتے ہیں، لیکن انہیں اس کے بعد دست شروع ہو جاتے ہیں یا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ان کے ڈائریا اور پیٹ خراب کو بھی ارجنٹم نائٹریکم بالکل ٹھیک کر دیتی ہے۔ اس میڈیسن کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر دن میں 3 بار پیتے رہنے سے اس طرح کی تمام علامات ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ڈائریا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔
لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ہومیوپیتھ سے مشورہ کر کے اپنی سمٹمز کے حساب سے میڈیسن لیں۔ تو فرینڈز، اب میں آپ کو وہ گولڈن ٹپس بتانے جا رہی ہوں جن پر عمل کر کے آپ IBS کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ دن میں کم از کم 8 گلاس پانی لازمی پئیں۔ فاسٹ فوڈز، جنک فوڈز اور کولڈ ڈرنکس بالکل بند کر دیں۔ کھانا کھانے کے بعد 10 منٹ واک ضرور کریں۔ یوگا اور میڈیٹیشن روزانہ کریں۔ دہی لازمی اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں۔ ایک ہی بار پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی بجائے دن میں 4-5 بار تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں۔ یہ ایک مشکل بیماری ہے لیکن اس سے چھٹکارا ناممکن نہیں۔ اگر آپ نے ان ہوم ریمیڈیز اور ٹپس پر عمل کر لیا اور ان ہومیوپیتھک میڈیسن سے فائدہ اٹھایا تو یقین مانیں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو پلیز لائک کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے ان میں سے کون سی ریمیڈی آزمائی اور کس سے آپ کو فائدہ ہوا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی اس مسئلے سے تنگ ہو۔ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہیلتھ ٹپس اور ہومیوپیتھک ریمیڈیز سب سے پہلے ملیں۔ شکریہ۔